صاحب آپ سے اجازت کے ساتھ کیونکہ مشرف زیدی صاحب نے ذرا جانا ہے، انہوں نے کہا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو سرویز آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون فیورٹ ہے یا میاں نواز شریف صاحب کے پاس بہت سے مسائل کا حل ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بھی ان کے اوپر بھی تو بیگیج بہت سا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دھو دھلا چکے ہیں، ونڈیکیٹ ہو گئے بہت سے معاملات کے اندر اینڈ they have to gain now, they have nothing to lose now؟ یہ سائیکل جو ہے یہ کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہے. جب بی بی شہید کو ایک نہیں 2 دفعہ نکالا گیا اس وقت ان سے بری کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، اور یہ بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا اٹل تھا کہ اب آئندہ کبھی جو ہے وہ بوجھ پاکستان کو نہیں اٹھانا پڑے گا جو ان کی حکومت لاتی ہے پاکستان پہ. اور پھر نہ صرف لائی بلکہ 5 سال پورے بھی کیے. پوری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، سب سے اہم جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ہمارے ملک کی ہسٹری میں، وہ بھی ان کی نہیں بلکہ ان کا گوسٹ یعنی کہ ان کی روح جو ہے اس نے جو ہے یہ سارا وہ کیا. نواز شریف کے بارے میں بھی 99 کے بعد یہی تھا کہ ختم ہو گیا، سب کچھ نہیں آئے گا. یہ اس کے بعد بھی 2018 سے یہی تھا کہ جی اب پورا نظام بدل گیا ہے اور بڑا اٹل فیصلہ، اور شاید واقعی ہوں لیکن اس کو بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کہاں تک اس میں پی ایم ایل نون کی اپنی کارکردگی ہے، اس کا جائزہ کرنے کے لیے آپ جو فیٹف کا جو لیجسلیشن تھی وہ دیکھ لیجئے، جو اسٹیٹ بینک اور اس پہ ابھی آج کل جو ہو رہا ہے منی بل پہ جو ہوا وہ دیکھ لیجئے، تو بہت واضح ہے کہ پی ایم ایل نون اسی ریس میں ہے، اسی اسٹیڈیم میں کھیل رہی ہے جس میں پی ایم یعنی کہ یہ کسی مزے بالکل کوئی الگ سے دودھ میں نہیں نہلے ہوئے، یہ اسی ندی میں اسی پانی سے جو ہے نہا دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جس سے پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں کر رہی ہیں. تو ایز سچ کوئی پرنسپل اتنا کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک بہت بنیادی زیادتی ہوئی تو اس زیادتی کا کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے عوام خود فیصلہ کرے گی. اور بائی دا وے یہ کہنا کہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ سروے میں کیا آتا ہے، دیکھیے الیکشن کا سٹرکچر یا پاکستان کا سٹرکچر ایسا ہے کہ پنجاب از where everything is. So پی ایم ایل نون جو ہے اوور ویلمنگ فیوریٹ اگر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آل اکراس پاکستان پی ایم ایل نون اوور ویلمنگ فیوریٹ ہے. اس ملک کا فیڈریشن ہونے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس دور حکومت میں وہ بوجھ اٹھانے کی قابلیت جو ہے وہ تھی، جس کی وجہ سے وہ 1 پیج جو ہے وہ بہت زیادہ 1 پیج اس کو بنانا پڑا یا رکھنا پڑا. اور جو اس وقت جو کمزوری ہے اس حکومت کی، وہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی نااہلی ہے کہ خاص طور پہ اس ملک کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کو نہ سمجھا گیا ٹھیک طرح سے، اور یہ سمجھتے رہے کہ ایک دفعہ سیٹ میں آنے کے بعد اسی جو ہے بیساکھی پر جو ہے وہ جتنا بوجھ ڈالیں وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے. ایسی کوئی بیساکھی پاکستان میں ہے نہیں سوائے عوام. ٹھیک ہے. اچھا جاوید چودھری صاحب، یہ فیکٹ جو پی ایم ایل این کے بارے میں ہے، میرے حال میں مشرف زیدی صاحب نے ایک تو بات شاید درست کی ہے، اس میں مجھے کنونسنگ بات ہے کہ پرنسپل کوئی نہیں ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، وی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ مقتدر حلقوں کے. پی ایم ایل این بھی یہی کرنے جا رہی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو مذاکرات ہوئے، آصف علی زرداری صاحب نے تو خود کہا اپنے منہ سے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو فارمولہ بتائیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فارمولے چھوڑ دیں، کوئی نیا فارمولہ کوئی نئی چیز کریں، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ میرے ان کے ساتھ رابطے تھے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی ایک صاحب ہیں جو سویلین ہیں جو ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، اور یہ رابطے جو صرف میاں نواز شریف تک محدود ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کیا کھچڑی پکڑی ہے کیا چیزیں. میاں شہباز شریف صاحب تک کو نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ایک راستہ ضرور کھلا ہے ڈائلاگ کا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان، 2 پاورز کے درمیان ڈائلاگ ہو رہے ہیں. تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی پرنسپل سٹانس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو وہ میرا خیال ہے منیر صاحب غلط ہوگا. مطلب وہ صرف ووٹ کو عزت دو اور جی یہ سارا کچھ عرصے کے لیے تھا، لیکن اس میں کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے. یا تو ایسا ہوتا نا میاں نواز شریف صاحب پھر یہاں رہتے، اگر انہوں نے ووٹ کو عزت دینی تھی تو لندن میں بیٹھ کے تو نہیں عزت دی جا سکتی، پھر ان کو یہاں رہنا چاہیے. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب سے اگر کوئی بہت بڑی سیاسی غلطی سارے دورانیے میں ہوئی تو وہ یہ جو وہ باہر چلے گئے، تو ان کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا. سروائیول کا مسئلہ تھا، یہاں پہ
اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں نا جی. اب 2.5 سال تو کوئی ہیلتھ کنڈیشن نہیں ہے ابھی تک, تو ڈاکٹر نہیں, آج بھی بلکہ 2 دن پہلے بھی مریم صاحبہ جو فرما رہی تھی وہ یہی فرما رہی تھی کہ میاں نواز شریف نے کب آنا ہے, اس کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. اچھا یہ نہیں کہا ڈاکٹر سے کرنا ہے, کوئی کہتا ہے مولد, کوئی کہتا ہے پارٹی. ڈاکٹر سے نکل کے وہ پارٹی کا ڈومین آ گیا کہ اب پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کب میاں صاحب نے تشریف لانا. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب اگر واقعی چاہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دی جائے اس ملک میں, تو پھر ان کو ووٹرز کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. جب وہ ووٹرز کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں اور آصف علی زرداری میں اور پھر عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک اچھی ڈیل ہے, جو زیادہ بہتر ڈیل دے دے گا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا. جاوید چودھری صاحب, اس سب کے باوجود اگر وہ پاپولر ہیں, یا اگر کسی سروے کے اندر ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی جماعت بڑی پاپولر ہے, یا ملکی مسائل کا حل ان کے پاس ہے, جو کہ سیمپل سائز کم ہوتا ہے, آپ اور ہم سب سرویز کو دیکھتے ہیں, کیا یہ درست ڈپکشن ہے آف دی پکچر؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیریٹیولی ان کی جو ڈیلیوری تھی وہ بہتر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جس طرح انہوں نے بجلی کا مسئلہ حل کر دیا, جس طرح انہوں نے سڑکیں بہت زیادہ بنا دی پاکستان کے اندر, موٹر ویز کا جال بچھا دیا, اس طرح جو سی پیک کو لے کر آئے وہ یہ ایک بڑا ان کا تھا, جس طرح امریکہ کے چنگل سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی انہوں نے. تو یہ ان کا جو پچھلا دور تھا وہ بھی, اور ڈالر کو 105 پہ رکھنا یا 100 پہ رکھنا, یہ بہت بڑا کمال تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اتنا پریشر کے 60 بلین اس چکر میں ہمارا گیا. تو ابھی کتنے ہم نے کما لیے, اب اگر آپ نے نہیں کیے تو کیا کما لیا, کیا کما لیا. پورا ملک اس کے دیکھیں نا, ہر انڈسٹری تباہ ہو گئی آپ کی اس وجہ سے کہ آپ نے جب ڈالر کو اوپن کیا تو اس کی جو پرائس پے کی پورے پاکستان نے, مہنگائی کی شکل میں, ہماری بے روزگاری کی شکل میں, اور جو ایک قیاس اس پورے ملک کے اندر آ گیا, جو قرضوں کی جو ریشو تھی وہ بڑھ گئی. تو آپ وہ دیکھیں پرائس کتنی زیادہ تھی, تو انہوں نے جیسے بھی کیا, انہوں نے کوئی نقصان ہی کیا ہوگا, چلیں انہوں نے باہر سے پیسہ لے کے کیا ہوگا, لیکن انہوں نے ڈالر کو سٹیبل رکھا اس ملک میں. آج کیا اس پورے پاکستان کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک یا وزیر خزانہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل ڈالر کی پرائس کیا ہوگی پاکستان کے اندر؟ اتنی فلیکچویشن ہے, یعنی پتہ اس پوری اسٹیٹ کے اندر کسی کو نہیں ہے کہ 10 دن بعد ڈالر کی پرائس کیا ہوگی پاکستان میں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کی ایک پرائس تھی. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو اکنامک پالیسی تھی, پھر یہ روڈ نیٹ ورک کریٹ کرنا, پھر کمپیریٹیولی ان کی کیونکہ گورننس بہتر تھی, ڈیلیوری بہتر تھی, تو اس وجہ سے لوگ آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی جو بیڈ گورننس ہے, اس نے کمال یہ کیا ہے کہ جو پرانی پارٹیاں مر رہی تھیں ان کو دوبارہ ایک نیا بلڈ دے دیا, ان کو نئی جان. آج اگر میاں نواز شریف صاحب پاپولر ہیں تو وہ اپنی وجہ سے نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو دوام بھی اس لیے مل گیا, اتنا وہ لمبی چل رہی ہے کہ اپوزیشن بڑی نالائق ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہ روز ایک حکومتی حماقت جو ہے وہ اپوزیشن کو اسٹرانگ کرتی چلی جا رہی ہے, اور لائک وائز میں حال میں فلپ فلاپ بھی ہوتا ہے. مجھے ذرا بتائیے گا سلیم صاحب کہ میاں نواز شریف کو اگر کسی سروے میں کہا جاتا ہے 33% لوگ انہیں پاپولیرٹی دیتے ہیں, تو عمران خان صاحب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی نیچے گر کے, بڑا فرق ہے, نیرو ہے بالکل فرق, اور بڑا کلوز مارجنز ہے. یعنی کہ آج بھی لوگ عمران خان صاحب کو, جیسے مشرف زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ 30% اگر لوگ کہتے ہیں کہ مسیحا ہیں, اور ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آئیکونک فگر ہیں, ان کو پسند کیا جاتا ہے, ان کی جماعت موجود ہے, تگڑی جماعت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آل از ناٹ بیڈ فار عمران خان صاحب, ابھی بھی ہی اسٹل ریلیونٹ, اور وہ اسی لیے حکومت کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ایک تو میں خود یہ جو سیمپل سروے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی اس سے پہلے ایک سیلیبریٹی کی حیثیت تھی, ایک کرکٹر کے تھے, پھر پاکستان کے اندر جو بندہ مقتدر حلقوں کا لاڈلا ڈکلیئر کر لیا جاتا ہے تو ساری دنیا پھر اس کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے. ان کو ایک لمبے عرصے تک یہ حیثیت حاصل رہی, پھر اب اتنے عرصے سے وہ اس ملک کے پرائم منسٹر کے منصب پہ فائز کیے گئے ہیں, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو لتاڑا, بہت سارے لوگوں کو نوازا, تو روٹس تو ان کے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس وہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. ایک بندہ آپ کا فین ہے تو وہ ان کو پھر آپ کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی, ایک دوسرا بندہ کسی اور وجہ سے آپ کا مخالف ہے تو اس کو پھر آپ کی کوئی خامی نظر نہیں, خوبی نظر نہیں آتی. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. پھر ہمارے ہر جگہ کے پولیٹیکل ڈائنامکس بھی مختلف ہے. جو زیدی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے الگ ڈائنامکس ہیں, سندھ کے الگ ڈائنامکس ہے, کہیں غصے میں ووٹ دیا جاتا ہے. مثلا ابھی جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو وہاں پہ ووٹ پڑا ہے, یہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی تھی, نہ یہ مذہبی ووٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے غصے میں پڑا, وہ غصے میں انہوں نے کہا اچھا ان کا نمبر 1 مخالف کون ہے, تو انہوں نے آ کے ادھر وہ دے دیا. اسی طرح اس وقت عمران خان صاحب کو ایک ووٹ پڑنے کا جو مینجمنٹ اور باقی چیزیں اپنی, لیکن ایک یہ بھی تھا
کہ نواز شریف اور ان کے خلاف اتنا ایک غصہ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ وہ غصہ بھی ادھر ان کی طرف جا رہا تھا. لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی سٹرکچرز کے لحاظ سے دیکھیں نا، اب ہم اس کو برا سمجھے یا اچھا سمجھے پاکستان کے اندر، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک کلچر پولیٹیکل ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو از ہو ان پی ایم ایل این. آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو از ہو ان پیپلز پارٹی. آپ اے این پی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہو از ہو ان پیپلز پارٹی. یہاں پہ 3-4 قسم کا میٹیریل جمع کیا گیا تھا. ایک عمران خان کی فین فالوئنگ تھی، دوسرا پھر دوسری پارٹیوں سے لوگ لائے گئے. مثلا میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اس وقت ان کے پارٹی میں ٹاپ مرکزی پوزیشن پہ ہے، لیکن اس سے سال پہلے کہتے تھے یار اس عمران خان کو میں لیڈر مانوں گا. ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی خلوتوں میں یہی کہتے ہیں. دوسرا وہ میٹیریل تھا. تیسرا پھر کچھ لوگوں کے نیب کے ذریعے، کچھ کو کسی اور کے ذریعے، کچھ کو مستقبل کے لیے کچھ لالچ دے کے ان کے جمع کیا گیا تھا. اچھا، وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے. جس طرح وہ تمام تر اداروں کے سپورٹ کو ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکے، اسی طرح وہ پارٹی نہیں بنا سکے. مثلا اس پورے عرصے میں وہ اپنے پارٹی کے اندر کیا، اس نے الیکشن کیا 9. جو لوگ پہلے سے ان کی پارٹی میں میٹر کرتے تھے، مثلا پرویز خٹک الیکشن پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے بھی سیٹ جیتتے تھے، وہ پہلے بھی وزیر، ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ان وارداتیوں کے ذریعے اور یہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں. اچھا، اب بھی آپ ان کے پولیٹیکل سوچ بوجھ کو دیکھیں تو شفقت محمود بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہوں گے، لیکن وہ تو پولیٹیکل فگر نہیں ہے. اسد عمر تو یونین کونسل بھی نہیں جیت سکتے اگر ان سے آپ یہ چیزیں لے لیں. آپ نے ان کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا تو وہ تو لگتا ہے کہ پارٹی کا بھی وہ حشر کر دیں گے جو انہوں نے معیشت کا. اچھا نہیں، بٹ بات یہ صافی صاحب کہ ایک ایشو یہ بھی ہے نا، اب ہم کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی پاپولیرٹی کی، ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر تو آپ نے بتایا جو مسائل ہیں یا جن جن لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بڑے بیسک سے مسائل ہیں. وہ لوگ وہی والی بات ہے، خلوت میں اور جلوت میں اور بات کرتے ہیں. ذرا چوہدری صاحب اور آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا اس کے اندر یہ کنسنسس پایا ہے؟ ایک کوئی آ کر زور لگاتا ہے، نعرے لگاتا ہے کہ صرف نواز شریف، کوئی اور نہیں، صرف نواز شریف. کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم پارٹی فیصلہ کرے گی یا میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے. کوئی یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے جی، ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اب بھی نواز شریف صاحب ہیں، گو کہ ٹیکنیکلی وہ نائل ہیں اور نہیں بن سکتے.